عشق ہے جن کا ہم پر لازم، عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم۔ شان تمہاری جود و سخا ہے، عفو و کرم ہے کام تمہارا، ہم بھی رہیں گے سائل دائم، ہم بھی رہیں گے سائل دائم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم۔ عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم۔ اور سچی بات ہے کر نہ سکیں گے آل نبی کے حق کو ادا ہم، اپنی کمی پر، اپنی کمی پر، اپنی کمی پر ہم ہیں نادم، اپنی کمی پر ہم ہیں نادم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم۔ آل نبی سے بغض و عداوت رکھنے والے پر ہو لعنت، غرق ہوئے ہیں تیرے شاتم، غرق ہوئے ہیں تیرے شاتم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم۔ جس کا کوئی کام رکا ہو، مشکل کیسی سر پر کھڑی ہو، آؤ اجاگر بن کر خادم، آؤ اجاگر بن کر خادم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم۔ عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، غم اور دکھ اور افسوس کے ساتھ، زخمی قلب و جگر کے ساتھ آج یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک ملعون، مردود، حرام زادہ جس کا نام عبد الرحمن سلفی بتایا جا رہا ہے، اس ملعون نے آل نبی اولاد علی سیدی و مرشدی و جدی و والدی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بابرکات کے اندر انتہائی درجہ کی گستاخی کی ہے۔ وہ سب سننے لگے نرجس گشتی، یہ جو موسیٰ کاظم نکی تکی ٹکی، یہ موسیٰ کاظم اور یہ حسن عسکری، جتنے یہ لواطت کے شکار تھے، میں بتاؤں گا نا، پھر بتاؤں گا کون کون کیا کیا کچھ کرتا تھا۔ اگر یہ مقدسات ہے نا تو پھر اللہ معاف کرے، کل کو کوٹ کے نمرود کو بھی کہیں مقدسات میں شامل نہ کر دے۔ یہ جو موسیٰ کاظم تھا، یہ منصور عباسی اور مہدی عباسی کے دور کے اندر اس کو پکڑ کے مطلب کہ جیلوں کے اندر کیوں پھینکا گیا تھا، قید و بند کی صحبتیں کیوں برداشت کرنا پڑی؟ کون سا احسان اللہ حق تھا جس کے اوپر حق پہ بیٹھ گئے تھے؟ وہی عبدالحق کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں بھی ذرا بتاؤ نا، تم تو ہے ہی شیعہ ہو، صرف تجھے میں نے آج ننگا کرنے کے لیے جھون سے آن کروایا تھا، میں نے کہا تھا یہ ہے ہی شیعہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اہل سنت تو آن ہی نہیں کرتے ہیں، اور کئیوں کو تو ان کی سیرتوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، باقیوں کو چھوڑتا ہوں میں۔ موسیٰ کاظم کی بات ہو رہی ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ اس انسان نے کیا کیا تھا، اور یہ کیا کیا کچھ یہ بنو عباس کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام، تو نے موسیٰ کاظم جیسے گندے انسان کو انتہائی گندی، غلیظ، خبیث زبان استعمال کی ہے۔ کوئی مسلمان تو مسلمان، کوئی انسان کا بچہ بھی ایسی زبان کسی
کسی کے بزرگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا جتنی اس ملعون نے کی ہے۔ اس کی جتنی بھی سزا ہو کم ہے، کڑی سے کڑی سے سزا ہونی چاہیے۔ عبرت کا ایسا نشان اور علامت بنانا چاہیے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھے لوگ کہ ایک ملعون نے بے ادبی گستاخی کی تھی اور اس کو یہ سزا دی گئی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں یہ بندہ حرام زادہ ہے، منافق بھی ہے۔ سید عالم علیہ السلام نے اپنے اصحاب اپنے آل کے بارے میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا اور اپنی آل اصحاب کا دفاع فرمایا اور ان کے بے ادب گستاخ کی حقیقت بیان فرمائی۔ چاہے کوئی حضور کی آل کا بے ادب ہو، اصحاب کا بے ادب ہو، مہاجرین کا بے ادب ہو، انصار کا بے ادب ہو، شیخین کا بے ادب ہو، ختنین کا بے ادب ہو، سب کے لیے رسول اللہ کا یہ فتویٰ اور سب کے لیے یہ اعلان ہے۔ فرمایا من لم یعرف حق اطرتی والانصاری والعربی فہو لإحدى ثلاث اما منافقا و اما لزنیۃ و اما لغیر طہور۔ فرمایا جو بھی میری اطرت، میرے انصار، میرے عرب کے اندر بالخصوص وہ صحابہ اکرام ہیں جن کا تعلق انصار سے نہیں تھا، چاہے وہ مکی تھے، یمنی تھے، شامی تھے، جہاں سے بھی کوئی آیا، سب کے لیے رسول اللہ کا اعلان ہے جو بھی ان کا گستاخ ہو، خلفائے راشدین کا گستاخ ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، اما عائشہ پاک، حفصہ، سیدنا معاویہ، ابو سفیان ہند، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، جس کا بھی گستاخ بے ادب ہوگا یا تو وہ منافق ہے، بے ایمان ہے، بے دین ہے، اندر اس کے کفر ہے، یا تو وہ منافق ہے، یا وہ حرام زادہ ہے، حرامی ہے، نطفہ حرام ہے، یا وہ حالت حیض کی پیداوار ہے۔ ان تین باتوں میں سے ایک بات ضرور اس پہ فٹ آتی ہے۔ لہذا جو بھی حضور کی آل صحاب کا دشمن ہو، خلفائے راشدین کا دشمن ہو، امہات المومنین کا دشمن ہو، ائمہ اہل بیت کا دشمن ہو، وہ یا تو منافق ہوگا یا حرامی ہوگا یا پھر حیضی بچہ ہے۔ اور یہ جو عبد الرحمن سلفی بتایا جا رہا ہے یہ بھی یقیناً منافق بھی ہے اور حرام زادہ بھی ہے، کیونکہ اتنی گندی زبان کوئی بھی حلالی، چونکہ کافر ہونا اور بات ہے، حلالی حرامی ہونا اور بات ہے۔ جو کافر حلالی ہونا وہ بھی کسی کے بزرگ کے لیے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا جو زبان اس نے استعمال کی۔ لیکن یہاں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اس گستاخی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ گستاخی کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ تو میں یہ بالکل بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تعامل کے کہتا ہوں کہ اس گستاخی کا دروازہ کھولنے والے وہ لوگ ہیں جو دن رات حضور کے صحاب، حضور کے ازواج، خلفائے راشدین، ابو بکر و عمر، حضرت معاویہ، اما عائشہ پاک کی توہین کرتے ہیں، دن رات جو بکواس کرتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی حلالی نہیں ہو سکتے، پرلے درجے کے حرامی بھی ہیں، لعنتی بھی ہیں، منافق بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں۔ ایسے بندے جو حضور کی خلفاء، ازواج مطہرات کی بے ادبی کر کے اور اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جب وہ زبان درازی کرتے ہیں حضور کے خلفاء پہ، امہات المومنین پہ، پھر بعض جہل بدبخت لوگ جو ہیں وہ خارجیت اور ناسبیت کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ اہل بیت پاک کی اس طرح گستاخی کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس اس کے یہ تو ایک گستاخی ہم نے دیکھی ہے زندگی میں، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ کس نے استعمال کیے۔ یہ رافضی قوم، عام قوم، ان کی عوام رہ گی، ان کے بڑے بڑے علامے دن رات کتوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں خلفائے راشدین کو، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ثبوت موجود ہے، پروف موجود ہے کہ اتنی گندی گالیاں یہ دیتے ہیں خلفائے راشدین کو، ازواج مطہرات کو۔ تو اس کے اصل ذمہ دار رافضی طبقہ ہے۔ رافضیوں کا ایک مولوی ہے کراچی کا جو اپنے آپ کو شہریار عابدی کہتا ہے، پرلے درجے کا حرامی اور ملعون ہے۔ وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ جس طرح گلٹریا ہوتا ہے، بولی، بڑے منہ والا کتا ہے وہ مجوسی یہودی، جس کا کام ہی لعنتی کا دن رات یہ ہے حضور کے صحاب خلفاء کو بھونکنا، کتے کی طرح اس کی زبان لٹکی رہتی ہے۔ اگر میری بات پہ یقین ہے آپ یوٹیوب پر لکھیں شہریار عابدی، علامہ مولانا شہریار عابدی، اس کا اپنا ایک چینل بھی ہے اور فقہ جعفریہ کے چینل پر بھی اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں۔
बड़े बड़े उसने गंदे गंदे टाइटल ऊपर देता है, थंबनेल जो होते हैं उन पे बड़ी बड़ी गंदी सुर्खियाँ। अस्मा बिन्त अबी बकर की तौहीन उस मलऊन हरामजादे ने, मुता की गंदी पैदावार ने की है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तौहीन की है, हज़रत उमर के बारे में वो कुत्ता खंजीर गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है, उसे कौन पटा डालेगा, ज़हर कौन डालेगा। आज राफसियों को तकलीफ़ होगी ना, इमाम मूसा काज़म की बेअदबी गुस्ताखी हुई है, तो जो अहले सुन्नत को तकलीफ़ होती है, जो रसूलुल्लाह को तकलीफ़ होती है, जो अहले बैत को तकलीफ़ होती है, जो हुजूर के सहाब को तकलीफ़ होती है, जब उनको गालियाँ दी जाती हैं तो उनका ज़िम्मेदार कौन है। तो लिहाजा अगर राफसी समझते हैं कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हम अहले बैत के सच्चे मुहिब हैं, तो उन्हें चाहिए अगर अहले बैत की इज़्ज़तों का दिफा करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि असहाबे रसूल, अज़वाज रसूल की इज़्ज़तों का दिफा करें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सब के ग़ुलाम हैं कि कुरान में बयान परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, और तेरी वजह से माना तेरे सहाबियों को, ताहिर तेरा घराना दिल का करार है, कि बेअदब कर रहे हैं दावे मोहब्बतों के, झूठे फरेबियों पर लानत हज़ार है, और मौला अदब सिखाए बेअदब ना बनाए, ए कासमी अदब में बेड़ा ही पार है। तो लिहाजा मैं फिर कह रहा हूँ, इस गुस्ताखी बेअदबी के ज़िम्मेदार राफसी लोग हैं। ये जो तौहीन इमाम मूसा काज़म की हुई, इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो अबू बकर उमर उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करते हैं। तो हज़रत मोहतरम, ये जो हराम ज़्यादा था अब्दुर्रहमान सल्फ़ी जिसको बताया जा रहा है, इसने बड़ी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की। हम तो वो माज़अल्लाह सुन भी नहीं सकते, सुनाना भी नहीं चाहते, लेकिन बाज़ लोग कहेंगे कि क्या उसने बोला है, तो हम थोड़ा हिस्सा उसका लगा देंगे। उसने माज़अल्लाह कहा है कि इमाम मूसा काज़म तकी नकी अस्करी, बड़े गलत और उल्टे नाम बड़े तौहीन अमेज़ अंदाज से इंतहाई बेहयाई बेगैरती के साथ उसने लिए हैं, और उस बंदे को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा, इबरत का अलामत और निशान बनाना चाहिए। तो उसके अंदर उसने ये भी कहा है कि माज़अल्लाह ये कैसे थे, इनका किरदार कैसा था, इन्हें जेल में क्यों डाला गया, माज़अल्लाह आखिर कुछ करते थे जेल में डाला गया। इस मलऊन को क्या खबर है कि आइमा अतहार की, अहले सुन्नत की निगाह में क्या शान है। बड़े बड़े मुहद्दिस, इमाम, मुअर्रिख किस तरह इन्हें खराज तासीन पेश करते हैं, किस तरह इनकी बारगाह में अपनी अकीदत और महब्बत का नजराना पेश करते हैं। आपके बारे में बड़े बड़े इमामों ने लिखा है, इमाम ज़हबी जैसी शख्सियत ने, कि आपका नाम जो था वो अब्दुस्साले मशहूर था, मिन इबादत ही व इज्तिहाद ही, इबादत के अंदर इतना इज्तिहाद, इतनी मेहनत करते, इतनी रियाजत करते, इतनी कसीर इबादत करते कि आपको अब्दुस्साले के नाम से याद किया जाने लगा। और काज़िम का जो आपको लक़ब दिया गया, तो ये भी आपकी अजीम एक सिफत और शान है कि आप इतने तहम्मुल मिजाज थे, इतने हलीम और करीम थे कि आप गुस्से को पी जाया करते थे। और आप जिस तरह कुरान मजीद के अंदर है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह के जो बंदे हैं जिनके लिए जन्नत तैयार की गई है, वो गुस्सा पीने वाले हैं, लोगों को मुआफ़ करने वाले हैं। अल्लाह मुआफ़ करने वालों, नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। तो इस वजह से आपको काज़िम कहा गया, मूसा बिन जाफ़िर काज़िम। तो इस वजह से आप मशहूर हैं। जब भी मूसा काज़िम कहा जाए तो फ़ौरन आप ही की ज़ाते वाला सिफ़ात ज़हनों में आती है। तो आपकी बारगाह में उम्मत के बड़े बड़े मुहद्दिस किस तरह खराज तासीन पेश करते हैं। शेख अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम राज़ी अपने वालिद से रवायत करते हैं कि मैंने अब्बा जान से पूछा कि मूसा काज़िम कैसे बंदे हैं, तो उन्होंने कहा सिकातुन सदूक़ुन इमाम मिन अइम्मतिल मुस्लिमीन, कि बिल्कुल वो सिका हैं, सदूक हैं, और मुसलमानों के इमामों में से एक अजीम इमाम हैं। और ये जो फरमान है इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, इसको कई मुहद्दिसीन ने नकल किया है। इस तरह इमाम ज़हबी अपनी कई किताबों के अंदर इमाम मूसा काज़िम को खराज तहसीन पेश करते हैं। काना सालिहन आलिमन आबिदन, काना सालिहन आबिदन जवादन हलीमन कबीर अल क़ादर। ये हरामज़ादा कितने गंदे बकवास कर रहा है, और इतना बड़ा इमाम कहता है बहुत बड़ी शान के मालिक थे, बड़े सखी थे, बड़े आबिद थे, हलीम थे, बड़े नेक थे। मिज़ानुल इत्तिदाल के अंदर इमाम ज़हबी लिखते हैं कि मिन अजवदिल हुकमाई, कि वो दानिशमंदों में से बड़े एक अजीम दानिशमंद थे। मिन इबादिल अतक़िया, अल्लाह के बहुत जो परहेज़गार बंदे थे उनमें से एक थे इमाम मूसा काज़िम रदियल्लाहु ताला अन्हु। इसी तरह इमाम इब्न कसीर, आप किस तरह आपकी बारगाह में अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं।
آپ کہتے ہیں کانا عبدن صالحا ناسکن کثیر العبادتی والبر والاحسان الی الخلق، آپ بہت بڑے عبادت گزار، نیک، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے، نیکی کرنے والے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح امام ابن حجر آپ کے بارے میں لکھتے ہیں صدوق عابد من السابعہ، کہ آپ صدوق ہیں، عابد ہیں، اور محدثین اور جو رجال حدیث ہیں ان میں سے 7واں آپ کا طبقہ ہے۔ اسی طرح امام تغری اور بردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان سیدن عالما فاضلا سنیا جوادا ممدحا مجاب الدعوہ، یہ الفاظ اور یہ القاب جو ہیں انہوں نے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں پیش کیے۔ تو دیکھ لیں یہ خبیث ترین انسان کتنی گندی غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے، اور امت کے بڑے بڑے محدث امام کی نگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے، آل نبی اولاد علی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، کہ جو سونے چہرے والے ہیں نا ان پر اپنی حاجتیں پیش کرو، ان کی خدمت میں جاؤ، کہ ولی کی بھی نشانی یہ ہے نا کہ جسے دیکھیں تو رب یاد آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مخلوق آپ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں لے کر آتی اور آپ ان کی حاجتیں پیش کرتے، اور بعد وصال بھی آپ کا یہ مقام تھا۔ اب یہ لعین مردود اور حرام زادہ کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ انہیں جیل میں اس لیے ڈالا گیا کہ ان کا کردار ایسا تھا، ایسی بات نہیں قطعاً، بلکہ پہلے مہدی خلیفہ نے اور بعد میں ہارون رشید نے آپ کو قید میں ڈالا تو ان کے ذاتی کوئی اناد تھا اور سیاسی مقاصد تھے۔ اور بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا کہ جب آپ جیل میں تھے تو آپ کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، مولا علی شیر خدا کی زیارت نصیب ہوئی، رسول اللہ آپ کو ملے، آپ نے دعا سکھائی، یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور آج ہی تم رہا ہو جاؤ گے۔ کیا معاذ اللہ جو بندہ ٹھیک نہ ہو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے، مولا علی کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے؟ تو یہ مقام تھا امام موسیٰ کاظم کا رسول اللہ کی بارگاہ میں، مولا مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں۔ اور جب آپ ہارون رشید کی قید میں تھے، تیسری قید کے اندر، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھا ابھی آپ کے مظلوم اور سچے اور برحق ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک میری اس آزمائش کا جو دن بھی کٹ رہا ہے وہ تمہاری عیش و عشرت سے بھی ایک دن کاٹ رہا ہے۔ اے ہارون رشید، میرا اگر مشکل میں جا رہا ہے نا اور ایک دن کٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، تمہارے عیش و عشرت کا بھی ایک دن کم ہو رہا ہے، یہاں تک ہم دونوں ایک ایسے دن میں جمع کیے جائیں گے، پہنچ جائیں گے کہ جو دن ختم بھی نہیں ہوگا، اور اس دن وہ لوگ خسارے کے اندر ہوگے جو دنیا کے اندر باطل اور ظلم پر چل رہے ہیں۔ یہ آپ نے اپنا پیغام ہارون رشید کی طرف لکھا، تو اس کے اندر بھی آپ کی مظلومیت واضح ہے، آپ کی سچائی، آپ کی صداقت واضح ہو رہی ہے کہ آپ بالکل سچے تھے اور ظلماً آپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اور قید خانے کے اندر آپ تھے، اور جو قید خانے کا نگران ہے اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس بابے کا خیال رکھنا، تو وہ بچی اور اس کی لڑکی یہ کہتی ہے کہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ عبادت میں مشغول ہے، عشاء پڑھ لی ہے، قیام شروع ہو گیا ہے، فجر سے پہلے قیام، فجر کی نماز، پھر قیام، پھر عبادت، بس زوال سے پہلے تھوڑا آرام کرنا ہے یا پچھلی رات کا وقت تھوڑا آرام کرنا ہے، اور اس کے بعد زور سے لے کر پھر شام عشاء تک عبادت۔ اور اس لڑکی نے، اس دربان کی لڑکی نے، چوکیدار کی لڑکی، وہ آپ کی عبادت اور آپ کی صالحیت دے کے کہتی تھی کہ اللہ کرے وہ لوگ برباد ہو جائیں جس نے اتنے نیک شخص کو قید کر رکھا ہے۔ تو یہ اس کی گواہی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ اس طرح عبادت کثیر کیا کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہارون رشید کی قید کے اندر بغداد میں 183 ہجری میں جمعے والے دن 25 رجب المرجب کو شہادت پائی، اور شہادت آپ کی زہر کے ساتھ ہوئی، اور یہی وہی قدرت تھا جو آپ کے آباء و اجداد میں جاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا، آپ کی بھی سری شہادت تھی، امام حسن بھی سری شہادت کے ساتھ زہر کے ساتھ گئے، امام موسیٰ کاظم کی شہادت بھی زہر کے ساتھ، امام علی رضا کی شہادت بھی زہر کے ساتھ، اور اسی طرح امت کے بڑے بڑے اماموں کو اس طرح زہر دیا گیا، تو آپ کو شہادت سری کا مقام حاصل ہوا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ بڑے سخی تھے اور لوگوں کی مشکل کشائی کرتے، ان کی حاجتیں پوری کرتے، اور آپ اس بات میں بڑے مشہور تھے۔ اسی طرح بعد از وصال بھی اللہ کریم جل وعلا نے آپ کو یہ مقام شان عطا فرمائی کہ آپ کی قبر جو تھی وہ بھی قضاء الحوائج کا ایک بہت بڑا دروازہ تھی،
اور آپ کی قبر مبارک پر بڑے بڑے امت کے محدثین، سکہ محدثین حاضری دیا کرتے تھے اور خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے، جس طرح علم الانصاب کے امام مشہور مورخ محدث عبد الکریم سمعانی متوفہ 562 ہجری، دنیا علم کی معتبر شخصیت ہے، آپ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نہیں متعدد بار کاظمین شریفین میں امام موسیٰ کاظم اور ان کے پوتے سیدنا محمد جواد کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا، متعدد بار۔ امت کا اتنا بڑا امام کہہ رہا ہے اور اپنی سعادت ظاہر کر رہا ہے کہ میری یہ سعادت ہے کہ میں نے کاظمین شریفین میں بار بار حاضری دی ہے۔ اور یہ پلید، یہ کمینہ، یہ حرام زادہ کتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، جس کو اپنی ماں کی خبر نہیں، اپنے باپ کی خبر نہیں، اپنے گھر کی خبر نہیں اس ملعون کو، تو وہ امت کے اتنے بڑے امام آل نبی اولاد علی پر زبان چلا رہا ہے۔ اس طرح شیخ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد کے اندر اپنی سند کے ساتھ امام بخاری کے جو ہم عصر ایک محدث ہیں امام حسن بن ابراہیم المعروف ابو علی خلال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آئی، مشکل پیش آئی، کوئی پریشانی ہوئی، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے موسیٰ بن جعفر کی قبر کا قصد کیا، وہاں حاضری دی، فتوسلت بہ الا سہل اللہ تعالی لی ما احب، میں نے جو بھی حاجت پیش کی، جب بھی حاجت پیش کی، اللہ نے میری حاجت کو آپ کے وسیلے سے حل فرما دیا۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم کی قبر مبارک کے بارے میں امام شافعی کا یہ قول محدثین نے نقل کیا ہے کہ کان الشافعی یقول قبر الموسیٰ الکاظمی التریاق المجرب، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امت کو پیغام دیتے ہیں کہ اے میرے نبی کی امت سن لو، امام موسیٰ کاظم کی قبر کی کیا شان ہے، وہ تریاق مجرب ہے، ایسا نسخہ ہے، ایسا دارو ہے جو تجربہ شدہ ہے کہ جو بھی مشکل و مصیبت ہو موسیٰ کاظم کی قبر پہ جا کے ان کا وسیلہ اختیار کرو، اللہ کریم کرم فرما دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امت کا اتنا بڑا امام، امت کے اتنے بڑے امام کی نگاہ میں یہ میرے جد کریم کا مقام ہے۔ اسی طرح کئی اماموں نے اس بات کو بھی نقل کیا، وَكَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِبَابِ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ عِنْدَ اللَّهِ، کہ اہل عراق میں یہ بات شہرت کو پہنچی ہوئی تھی کہ موسیٰ کاظم کا جو دربار ہے، مزار ہے، آپ کا آستانہ عالیہ ہے، وہ قضاء الحوائج کا بہت بڑا دروازہ ہے، حاجتیں پوری ہونے کا مقام ہے، جگہ ہے، دروازہ ہے۔ تو لوگ کثرت کے ساتھ آپ کے مزار پر آ کے اپنی مشکلیں اللہ کریم کی بارگاہ میں حل کرواتے، اور اللہ کریم فرماتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اے امت ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تھا کہ تم گواہ ہو جاؤ۔ تو ایک خدائی اس بات پہ گواہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم عبد الصالح تھے، انتہائی پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، عظیم امام تھے۔ بعد از وصال بھی اللہ کریم نے انہیں کرامت عطا فرمائی، رب کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضرت مولا علی کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے کہ رسول اللہ خواب کے اندر آ رہے ہیں، مولا علی خواب کے اندر آ رہے ہیں، جو قید کرنے والے انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شہزادے کو آزاد کرو، کیوں بند کر رکھا ہے۔ تو ایسی خبیث قوم، خارجی ناس بھی اگر یہ بھونکے تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، جو کہ جو ہوئی نطفہ حرام منافق، اس سے اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم ان معزز ہستیوں کا ادب و احترام چاہتے ہیں، عزتوں کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی محترم شخصیت کے بارے میں زبان درازی نہ کریں۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے امام موسیٰ کاظم کے بارے میں، اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کے ذمہ دار رافضی قوم ہے، جو دن رات ابو بکر، عمر، عثمان، امہات المومنین، عائشہ پاک، حضرت معاویہ، ابو سفیان کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس اس کے یہ تو ایک گستاخی ہم نے دیکھی ہے زندگی میں، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ کس نے استعمال کیے۔ یہ رافضی قوم، عام قوم، ان کی عوام رہ گی، ان کے بڑے بڑے علامے دن رات کتوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں خلفائے راشدین کو، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ثبوت موجود ہے، پروف موجود ہے کہ اتنی گندی گالیاں یہ دیتے ہیں خلفائے راشدین کو، ازواج مطہرات کو۔ بڑی سے بڑی کسی غلیظ ترین، گندی ترین عورت کا بچہ بھی گالی نہیں دے سکتا جو یہ قوم دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے اگر ہم ان ہستیوں کا ادب و احترام چاہتے ہیں تو ہمیں سب کا ادب و احترام کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالی ہم سب کو حضور کی آل اصحاب کی ہمیشہ کے لیے غلامی عطا فرمائے، انہی کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے، قیامت کے دن جنت میں ان کی رفاقت سنگت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔